اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رجب کی اہمیت، اس کے اعمال اور مناسبتوں کے حوالے سے جس سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے، اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ ایک مرتبہ علماء نے اس حکایت کو بیان کیا ہے کہ ایک بہت ہی زیرک، ہوشیار اور ذہین غلام تھا۔ جب اس کے آقا نے، ایک شخص نے اسے خریدنا چاہا، ایک شخص نے چاہا یہ کہ اس غلام کو خرید لیا جائے، اس غلام کو خریدا، معاہدہ ہوا۔ اب وہ غلام جب اس شخص کی غلامی میں جاتا ہے، اس کے گھر پہنچتا ہے، جب رات کا وقت ہوا تو اس نے دیکھا کہ مکمل رات اس کا جو آقا ہے، جو اس کا سرپرست ہے، وہ پوری رات سونے میں بسر کر رہا ہے۔ نماز شب کا وقت ہوا، اس وقت بھی وہ سو رہا ہے۔ اس غلام نے اپنے آقا کو جب اٹھانے کی کوشش کی، اس سے کہا کہ اے آقا تم اٹھ جاؤ، تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ کاروان جو پروردگار عالم کی جانب حرکت کرنا جا رہا ہے، وہ کاروان جو پروردگار عالم کی جانب سیر کرنا چاہ رہا ہے، جو سالک اللہ کا کاروان ہے، وہ تیزی سے کوچ کیے جا رہا ہے۔ کیا تم کاروان کی جرس کو نہیں سن رہے؟ کیا تم کاروان کے جانے کی اس آواز کو نہیں سن رہے جو میری سماعتیں سن رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ اس کا آقا کہتا ہے کہ رات مجھے آرام کرنے کے لیے ہے، تم اس وقت مجھے سونے دو، اللہ کریم ہے، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ غلام پھر سے اپنے آقا کے پاس آیا، کہا کہ آقا جلدی اٹھیے، وہ کاروان آخری پہر پہنچ چکا ہے، آخری دقیقے پر پہنچ چکا ہے اور اس وقت وہ کوچ کرنے جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا کاروان کہ جن کے نامہ اعمال میں کوئی سیاہی پائی جاتی تھی، وہ اپنی سیاہی کو اس کاروان میں شامل ہو کر دھلوا سکتے ہیں، وہ اس سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر سکتے ہیں، وہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں اس کاروان میں شامل ہو کر۔ وہ کاروان کہ جو بخشش کا کاروان ہے، جو پروردگار عالم کی قربت کا کاروان ہے۔ ایک مرتبہ اس کے آقا نے جب دوبارہ اسے سنا تو کہا کہ اللہ کریم ہے، وہ ہمارے گناہ بخش دے گا۔ فجر کا وقت ہوا، پھر اٹھانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھا، یہاں تک کہ طلوع آفتاب تک وقت پہنچ گیا۔ اب جب طلوع آفتاب تک وقت پہنچ چکا، وہ اٹھا۔ اب اٹھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ فجر بھی قضا ہو گئی، وہ کاروان کہ جو پروردگار عالم کی جانب سیر کرنے جا رہا تھا، وہ کاروان بھی رخصت ہو گیا، وہ وقت بھی چلا گیا، وہ فضیلت کا وقت گزر گیا۔ اب ایک مرتبہ وہ غلام سوچتا ہے، ذہین غلام تھا، زیرک غلام تھا، ہوشیار بافہم غلام تھا، ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ میں اپنے آقا کو کس طریقے سے اس بات کی جانب متوجہ کرواؤں، اس وقت کی فضیلت، اس زمان اور مکان کی فضیلت جو اس نے اپنے ہاتھ سے گنوا دی۔ اور وہ کیا کہتا رہا؟ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ صبح جیسے ہوئی تو بادشاہ نے، اس آقا نے چاہا یہ کہ اپنے غلام کو اپنی زمینوں کا دورہ کروائے، اپنی زمینوں پر لے گیا اور اسے کہا کہ تم اس زمین کے ٹکڑے پر تم ہل چلاؤ، ہم یہاں پر گندم کی فصل بوئیں گے۔ ایک مرتبہ ہل چلانا شروع کیا، تھوڑی دیر بعد اس کے آقا نے اس غلام کو گندم کے کچھ بیج دیے، گندم کے دانے دیے اور اس سے چاہا یہ کہ یہ جو تم نے ہل چلائی ہے، یہاں پر جو تم نے کھیتی باڑی کی ہے تو یہاں پر ہم گندم اگائیں گے۔ جب گندم کے اس نے بیج بو دیے، کچھ عرصے بعد جب فصل کاٹنے کا وقت آیا، آقا اپنے غلام کے ہمراہ اس زمین کے ٹکڑے پر پہنچا تو دیکھا تو کیا دیکھا، ذہن میں اس کے یہ توقع تھی کہ یہاں پر گندم کا سبزہ ہوگا، گندم کی ہریالی ہوگی، گندم کی فصل ہوگی، اس فصل کو کاٹ کر محصول ملے گا، اس محصول سے ہماری اس سال بہت اچھی آمدنی ہوگی، اچھا ہمارا منافع ہوگا۔ اب آقا پہنچتے ہی دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گندم کے بجائے وہاں پر جو کی فصل ہے۔ سوچ یہ رہا تھا کہ گندم کی فصل ہوگی کیونکہ گندم کے بیج دی ہیں، لیکن دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر تو جو کی فصل ہے۔ ایک مرتبہ تعجب سے کہتا ہے کہ یہ وہی ٹکڑا ہے نا کہ جہاں جو میری زمین ہے، جو میرا حصہ ہے، وہیں پر ہی پہنچاؤں۔ سب لوگ کہتے ہیں ہاں یہ وہی ٹکڑا ہے، وہی زمین کی اراضی، یہ وہی اراضی ہے کہ جو آپ کی ملکیت ہے۔ تو ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلاتا ہے، اسی ذہین اور زیرک غلام کو، کہ بھائی میں نے تو تمہیں گندم کے بیج دیے تھے،
لیکن یہ کیا ہوا کہ مجھے تو یہاں پہ گندم کی فصل نظر نہیں آ رہی، مجھے تو یہاں پر جو کی فصل نظر آ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کے غلام نے جو جواب دیا، وہ جواب میں آپ کو اس کڑی کے آخر میں بیان کروں گا۔ دیکھیے، ماہ مبارک رجب کے حوالے سے جہاں پر ہماری گزشتہ گفتگو میں بھی دعاؤں کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی، تو جہاں پر دعا کی حقیقت بیان کی گئی، دعا کا لغوی معنی بیان کیا گیا، وہیں پر دعا کے کچھ نتائج بھی ہیں۔ جیسے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کھانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے دعا کرنے کے بھی کچھ نہ کچھ نتائج ہیں۔ کچھ اس کے نتیجے معرفتی نتائج ہیں، یعنی ہماری معرفت کی نسبت، ہماری نالج کی نسبت، ہماری سمجھداری اور آشنائی کی نسبت کچھ فرق ایجاد ہوتا ہے۔ کچھ دعا کے روحانی اور معنوی نتائج ہیں، کچھ دعا کے مادی نتائج بھی ہیں۔ آج میں اس گفتگو میں چاہوں گا کہ دعا کے جو معرفتی نتائج ہیں، جو معرفتی پروڈکٹس ہیں، یعنی آشنائی کی نسبت دعا ہمارے اندر کیا فرق ایجاد کرتی ہے، خصوصاً وہ دعائیں کہ جو ائمہ کرام اور معصومین علیہم السلام کی جانب سے روایت ہوئی ہیں، جیسا کہ مناجات شعبانیہ، جیسا کہ دعائے عمل داؤد میں جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، اسی طریقے سے جیسا کہ دعائے کمیل، جیسا کہ جوشن کبیر، یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو معصومین کرام کی جانب سے نقل ہوئی ہیں۔ ان دعاؤں کا معرفتی طور پر جو ایک بڑا نتیجہ ہے، وہ پہلا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ انسان کی معرفت میں، یعنی انسان کی آشنائی اور واقفیت میں گہرائی ایجاد ہوتی ہے، عمق ایجاد ہوتا ہے، گہرائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گہرائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، انسان جب کسی چیز کی معرفت نہیں رکھتا، جب کسی سے واقفیت نہیں رکھتا، تو لامحالہ طور پر ایک چیز کا قصوروار وہ نہیں ہوتا، لیکن انسان اس کو اس چیز کا قصوروار قرار دے دیتا ہے۔ میں اس کے ایک واقعے سے سہارا لوں گا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک مرتبہ کچھ کسانوں نے دیکھا کہ ان کی فصل، جب بھی فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تو کچھ پرندے آتے ہیں اور فصل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بہت مرتبہ اس بات کو دیکھا کہ بھئی پرندے آتے ہیں، فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بیٹھے، ان کی پنچایت بیٹھی، ان کی کمیٹی بیٹھی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ یقیناً پرندے ہی اس فصل کی خرابی اور تباہ کاری کا باعث ہیں۔ تو جب اگلی مرتبہ جب وہ وقت پہنچا فصل کاٹنے کا، تو انہوں نے بندوقوں کے ذریعے سے ان پرندوں کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن جب اگلی مرتبہ پھر فصل کاٹنے کا وقت آیا، اب اپنے ذہن میں تو یہی سمجھ رہے تھے کہ فصل اچھی اگے گی، لیکن پھر بھی فصل خراب ہی ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ خراب ہوگی، بلکہ پہلے سے زیادہ خراب آئی، پہلے سے زیادہ فصل تباہ ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ اب تو پرندے بھی نہیں آ رہے، تو اب کیا وجہ ہے؟ اب جب مزید ان کی معرفت میں اضافہ ہوا، جب مزید جستجو کی، جب مزید تفحص کیا، جب مزید تغودو کی اور جستجو کی، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ در حقیقت پرندے ہماری فصل کو خراب نہیں کر رہے تھے، بلکہ کچھ چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جو ہماری فصل کو خراب کر رہے تھے، اور وہ پرندے آ کر در حقیقت ان کیڑوں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ اب یہ کیسے فرق آیا پہلی قضاوت اور دوسری قضاوت میں؟ انسان کی معرفت میں اضافہ ہوا۔ جیسے جیسے انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، انسان اس کی ذات کو سمجھنا شروع کرے گا، انسان اس کی صفات کو سمجھنا شروع کرے گا۔ جب ذات اور صفات کو سمجھ جائے گا تو یہ بات سمجھ لے گا کہ ہماری زندگی میں بہت سے پیش آنے والے حادثات، بہت سے پیش آنے والے واقعات، بہت سے پیش آنے والی پریشانیوں کا قصوروار در حقیقت پروردگار عالم یا اس کی قدرت نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات یا ہماری غلطیاں بعض چیزوں کا قصوروار ہوتی ہیں، وہ ذمہ دار ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی جہالت کی وجہ سے، ہم اپنی بے معرفتی کی وجہ سے قصوروار اور ذمہ دار پروردگار عالم اور اس کی قدرت کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے یہ جو معرفت میں کمی پائی جاتی ہے، اس کا جبران کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا دعا کا جو ایک فائدہ ہے، وہ کیا ہے فائدہ؟ دعا کے ذریعے سے ایک فائدہ یہ ہے، جو اس کا معرفتی نتیجہ ہے، وہ یہ کہ انسان کی آرزوؤں میں ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جب انسان 4 سال 5 سال کی عمر میں ہوتا ہے، جب صفحہ ذہن پر شعور کی کچھ کوپلیں ابھی کھلنا شروع ہوتی ہے، تو انسان کی، بچے کی اس وقت آرزو کیا ہوتی ہے کہ اسے کھلونا چاہیے،
لڑکا ہوگا تو مثال کے طور پر کہے گا کہ مجھے گاڑی چاہیے، لڑکی ہوگی تو مثال کے طور پر کہے گی کہ مجھے گڑیا چاہیے۔ تو اس وقت اس سن و سال میں اس کی آرزو کیا ہے کہ مجھے کھلونا چاہیے۔ پھر وہ بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، اب اس کی آرزو یہ نہیں ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے، اب اس کی آرزوؤں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب کیا ہے اس کی آرزو؟ اب اس کی آرزو یہ ہے کہ مجھے سائیکل چاہیے۔ پھر جسم میں مزید نشو و نما ہونا شروع ہوتی ہے، اب اس کی آرزو کیا ہے؟ اب اس کی آرزو یہ ہے کہ مجھے اچھی کتاب چاہیے، مجھے اچھا بستہ چاہیے، مجھے اچھے اسکول میں پڑھنا ہے، مجھے اچھے کپڑے چاہیے۔ پھر جب مزید جسم میں نشو و نما ہونا شروع ہوتا ہے، جوانی کے مرحلے پر پہنچتا ہے، اب اس کی آرزو یہ نہیں ہے کہ مجھے اچھا بستہ چاہیے، مجھے اچھی پینسل چاہیے، مجھے اچھا کلر کا ڈبہ چاہیے۔ اب اس کی آرزو کیا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے گاڑی سیکھنی ہے، مجھے گاڑی چلانی ہے، مجھے گاڑی چاہیے۔ اس کی آرزوؤں میں، تقاضوں میں، خواہشات میں تبدیلی آنا شروع ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ مزید بڑا ہوتا ہے، اب اس کی آرزو کیا ہے کہ مجھے اچھی نوکری چاہیے۔ پھر اس کی آرزو کیا ہے کہ مجھے اچھی اہلیہ چاہیے، مجھے اچھی نسل چاہیے۔ تو انسان کے جسم میں جیسے جیسے نشو و نما ہونا شروع ہوتی ہے، انسان کے تقاضوں میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ تقاضوں میں اور آرزوؤں میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ در حقیقت جسمانی نشو و نما کی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے جسم میں تبدیلی آتی ہے، ویسے ویسے تقاضوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے انسان کی، یہ تو تھی جسمانی نشو و نما، اسی طریقے سے جیسے جیسے انسان کی روحانی نشو و نما ہوتی جائے گی، جیسے جیسے انسان کا روحانی قد بڑا ہوتا چلا جائے گا، جیسے انسان کا روحانی قد میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اسی طریقے سے انسان کے روحانی تقاضے بھی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جسمانی نشو و نما اور جسمانی تقاضے تو اس طریقے سے ہیں کہ انسان چاہے یا نہ چاہے، بہرحال جسم تو نشو و نما کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے اختیار میں اس قدر نہیں رکھا گیا۔ لیکن روحانی نشو و نما ایسی چیز ہے کہ جو خالصتاً انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر انسان اس روحانی نشو و نما کا راستہ اپنائے تو وہ پروردگار کا شاکر بندہ بن جائے گا، اور اگر انسان پروردگار کی تعلیمات کو مسترد کر دے اور روحانی راستے کو ٹھکرا دے تو لامحالہ طور پہ وہ پروردگار کا کافر بندہ بن جائے گا۔ تو جس طریقے سے جسمانی نشو و نما سے تقاضوں میں تبدیلی آتی جاتی ہے اور تقاضوں میں ارتقاء آتا ہے، اسی طریقے سے روحانی نشو و نما میں بھی انسان کا ارتقاء آتا چلا جائے گا۔ لیکن اب یہ روحانی نشو و نما ملے کہاں سے ملے؟ تو اس کا ایک بڑا ذریعہ اور منبع جسے پروردگار عالم نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے قرار دیا ہے، وہ ائمہ معصومین کی جانب سے مروی شدہ دعائیں ہیں۔ جو معرفتی فائدہ ہے دعا کا، وہ یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے انسان کو وہ نکات پتہ چلتے ہیں کہ جن نکات سے انسان کی روحانی زندگی اور انسان کی ذہنی اور شعوری زندگی صدمہ دیکھ سکتی ہے، اسے ضربہ پہنچ سکتا ہے۔ ان راستوں کی ناہنجاریوں کی جانب دعاؤں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے، تاکہ اسی پستی کا شکار نہ ہو جائے کہ جس پستی کا شکار شیطان ہوا تھا۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بھی ماہ مبارک رجب آیا کرتا تھا تو رسول اللہ اپنے اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور خطبے میں کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو کہ کتنا بزرگ اور بابرکت مہینہ تمہاری جانب آ رہا ہے، یعنی ماہ مبارک رجب۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنی رحمت اس پر بھیجتا ہے کہ جو پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہے، اس پر پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے کہ جو مشرک نہ ہو، جو بدعت گزار نہ ہو۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ اس مہینے ایک ایسی رات ہے کہ جو شخص اس رات اپنے اوپر نیند کو، سو جانے کو حرام کر دے، یعنی نہ سوئے، سونے سے اجتناب کرے، اور پروردگار عالم کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، قیام خداوندی میں اگر اپنی اس رات کو بسر کرے تو پروردگار عالم اس کے بدن کو آتش جہنم پر حرام کر دے گا، اور 70,000 ملائکہ اس سے مصافحہ کریں گے اور اس کے لیے استغفار کریں گے تا وقتی کہ اگلا رجب نہ آ جائے، یعنی 1 سال تک 70,000 ملائکہ اس کے لیے استغفار اور مغفرت کی طلب کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے۔ اب علماء نے کہا کہ وہ کون سی شب ہے، تو اس شب کے بارے میں 4 ممکنہ احتمالات دیے گئے ہیں۔ پہلا احتمال جو دیا گیا ہے وہ شب اول رجب ہے،
یعنی شب اول رجب ممکن ہے یہ وہ رات ہو جس کا وعدہ رسول اللہ نے اس انداز سے دیا ہے، شب اول رجب۔ یا دوسرا احتمال جو دیا گیا ہے وہ ماہ مبارک رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ، جسے ہم لیلۃ الرغائب کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ممکن ہے وہ شب ہو۔ ایک احتمال نیمہ شب یعنی 15 رجب المرجب کی شب کا احتمال دیا گیا ہے، اور چوتھا احتمال شب بعثت یعنی 27 رجب المرجب کی شب بھی ممکن ہے یہ وہ رات ہو کہ جس کا وعدہ رسول اللہ نے اس انداز سے دیا ہے۔ اعمال سے پہلے آج میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے جو 2 مناسبتیں جو اس 14 رجب تک ہمارے سامنے آئیں گی، ایک مناسبت 10ویں رجب ہے کہ جس دن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور یہ دن اس لیے بھی بہت مبارک ہے کیونکہ جو کیفیت رسول اللہ کو درپیش تھی کفار کی نسبت، وہی کیفیت حضرت امام رضا علیہ السلام کو درپیش تھی مسلمانوں کی نسبت۔ یعنی جس طریقے سے جو طعنے اور جو تشنیع رسول اللہ کو درپیش تھی، جو رسول اللہ کو دیے جا رہے تھے، اسی کے ملتے جلتے طعنے خود حضرت امام رضا علیہ السلام کو بھی دیے جا رہے تھے۔ اور جس طریقے سے جناب خاتون جنت کی ولادت اور ان کی نسل مبارک کو پروردگار عالم نے رسول امین کے لیے مبارک قرار دیا ہے، اسی طریقے سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت امام رضا علیہ السلام کے لیے باسعادت اور بامبارک قرار پائی۔ ایک اور مناسبت کہ اس سے بڑھ کر بھلا اور مناسبت ہو بھی کیا سکتی ہے، وہ مناسبت کہ جس نے رجب کی نورانیت کو دگنا کر دیا، جس نے رجب کی معنویت میں اضافہ کر دیا، جس نے رجب جیسے چاند کو بھی 4 چاند لگا دیے، وہ 13 رجب یعنی حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اور ان کی شان میں، مولا کی شان میں کیا مدحت بیان ہو، کیا منقبت بیان ہو، کیا فضیلت بیان ہو، صرف ایک جملہ کہتے میں آگے چلا جاؤں گا، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اولین اور آخرین میں سے یعنی آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے تا قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے صرف ایک انسان کا انتخاب کیا ہے کہ جس کی ولادت پروردگار کے گھر میں ہوئی ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں نہیں، ہسپتال میں نہیں، بلکہ خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، جوف کعبہ میں ہوئی ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اب آ جائیے اعمال ماہ مبارک رجب کے پر۔ اعمال ماہ مبارک رجب کے ذیل میں چونکہ اس مرحلے میں ہمارے پاس 13 رجب اور 14 رجب ہمارے سامنے آئے گی، تو اس حوالے سے پہلا عمل جو روایات میں بیان ہوا ہے وہ ماہ مبارک رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک عمل ہے جو ان تینوں مہینوں میں مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب بھی ان مہینوں کی 13، 14 اور 15ویں شب آئے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں شب آئے تو 13ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، 14ویں شب کو 4 رکعت نماز پڑھے، اور 15ویں شب کو 6 رکعت نماز پڑھے۔ تینوں مہینوں میں یعنی رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینوں کی 13، 14 اور 15ویں شب کو 13ویں کو 2 رکعت نماز پڑھے، 14ویں کو 4 رکعت نماز پڑھے، اور 15ویں شب کو 6 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے، اس انداز سے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، اور 1 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ ملک، اور 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ اس طریقے سے 13ویں شب کو 2 رکعت، 14ویں شب کو 4 رکعت، اور 15ویں شب کو 6 رکعت نماز پڑھے، ماہ مبارک رجب میں بھی، شعبان میں بھی اور رمضان میں بھی۔ یہ ان تینوں مہینوں کا مشترک عمل ہے۔ ایک اور عمل، وہ اگر کوئی شخص 15ویں رجب کے دن عمل داؤد کہ جو خصوصاً، ویسے تو ہر دعا کے لیے اس کے اندر
یہ صلاحیت ہے کہ ہر دعا کو پروردگار عالم کی رحمت اور برکتوں کے تصدق اسے مستجاب فرمائے۔ لیکن خصوصاً یہ دعا، یہ عمل ام داؤد جس کے لیے مروی ہوا ہے، وہ اسیروں کی رہائی کے لیے۔ اگر کوئی اسیر ہے، اگر کوئی قید میں ہے، تو اس کی قید سے رہائی کے لیے اور اسیر کے یا گمشدہ کے بازیاب ہونے کے لیے یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے، اور بیان بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان کردہ ہے۔ اگر کوئی 15ویں رجب کو یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 13، 14 اور 15 رجب المرجب کے دن روزہ رکھے۔ تو 13 اور 14 اور 15 3 دن روزہ رکھے، اس وقت وہ 15ویں کے دن جا کر یہ عمل ام داؤد بجا لائے۔ اب آ جائیے اس واقعے کی جانب کہ جس کے آغاز اور ابتدا کو میں نے آغاز گفتگو میں بیان کیا۔ وہ یہ کہ جب آقا اپنے غلام کے ساتھ اپنی زمین پر پہنچتا ہے اور حسب توقع کہ وہاں پر گندم ہوگی، بہت محصول ملے گا، بہت فراوانی ہوگی، بہت آمدنی ہوگی، جب دیکھتا ہے کہ وہاں پر گندم کے بجائے جو نظر آ رہی ہے، تو ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تنبیہ کرتے ہوئے کہ میں نے تو تمہیں گندم کے دانے دیے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھے یہاں پر گندم نظر نہیں آ رہی، بلکہ گندم کے بجائے مجھے تو یہاں پر جو کے دانے نظر آ رہے ہیں، مجھے تو یہاں پر جو کی فصل نظر آ رہی ہے، اس گندم کا کیا ہوا؟ تو ایک مرتبہ وہ غلام کہتا ہے کہ آقا میں نے وہ گندم کے دانے جو آپ نے مجھے دیے تھے وہ میں نے ہمسائے کو دے دیے، اور اس کے بجائے، اس گندم کے مہنگے دانوں کے بجائے میں نے جو کے سستے دانے اس سے لے لیے، اور یہاں پر میں نے جو اگائی ہے، اور اس امید پر کہ پروردگار عالم جو کے بجائے گندم اگا دے گا۔ تو ایک مرتبہ آقا پریشان ہو کر اور غصے میں کہتا ہے کہ کیا کبھی یہ دیکھا ہے کہ کسی نے جو اگائی ہو اور گندم نتیجے میں ملے؟ تو وہیں پر وہ غلام کہتا ہے کہ تو کیا آپ نے یہ کبھی دیکھا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو لاابالیت میں اور گناہ کاری میں اور معصیت کاری میں گزارے، لیکن قیامت کے دن وہ سرفراز ہو جائے، قیامت کے دن وہ کامیاب اور سرخرو ہو جائے؟ جب وہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ آقا کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ زمانہ، وہ مکان کے جو پروردگار عالم نے اپنے قرب کے لیے جہاں پر دروازے کھولے ہیں، اگر انسان اس توفیق سے استفادہ نہ کرے اور صرف پروردگار عالم پر ایک جھوٹی آس رکھے کہ اللہ کریم ہے، میں گناہ کرتا چلا جاؤں، میں پروردگار کی اطاعت سرے سے نہ کروں، وہ مجھے جنت میں اعلیٰ علیین میں مقام دے دے گا، تو اس آقا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ شدنی نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ وہیں پر اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ہمیں بھی جس طریقے سے اسے اس رات کی توفیق دی تھی، اسی طریقے سے پروردگار نے ہمیں 30 راتوں کی اور 30 دنوں کی یعنی ماہ مبارک رجب کی توفیق دی ہے، اور ہمارے لیے بھی پروردگار عالم نے اپنے قرب کے، اپنی توبہ اور مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار اس مہینے جن معصومین کی ولادت ہوئی ہے، پروردگار ان مولود کا صدقہ تجھے دیتے ہیں، ان مولود کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، پروردگار ان مولود کے تصدق ہمارے تمام گناہن کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما، پروردگار جو مومنین کی حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، پروردگار جو مرحوم ہو چکے انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما، پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گناہ اسیر اور لاپتہ ہیں انہیں جلد از جلد بازیاب اور رہا فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہم پر دراز فرما، اپنے آخری حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں ان کی زیارت میں تعجیل فرما، وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔